السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسلم زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شعر نمبر 15 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 15 کون سا ہے؟ شعر نمبر 15 یہی ہے کہ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ ثبات کا مطلب یعنی ثابت قدم رہنا، ثابت رہنا، یعنی مستحکم رہنا۔ زندگی یعنی زندگی میں اگر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو، ایمان محکم سے ہے۔ ایمان یعنی محکم، محکم کا مطلب یعنی مضبوط ایمان سے انسان دنیا کی زندگی میں رہ سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے اور ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے دنیا میں یعنی دنیا کی زندگی میں اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ یعنی ثابت قدم رہے اور وہ مضبوط رہے اور وہ ہر جگہ پہ کامیاب اور کامران رہے، تو ان کو ایمان کا جو ایک الاؤ ہے اپنے سینے میں روشن کرنا پڑتا ہے، اور جب ان کے سینے میں ایمان ہو تو وہ ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ المانی مطلب یعنی جرمن قوم سے پائندہ تر یعنی زندہ تر نکلا ہے تورانی۔ تورانی مطلب یعنی ترکی والے۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ زندگی کا قیام مضبوط ایمان پر ہے۔ یعنی میں نے آپ کو تو بتا بھی دیا ہے کہ ایمان مضبوط، یعنی جب آپ کا ایمان مضبوط ہو تو آپ کا ہر کام مضبوط ہوگا۔ اب مضبوط ایمان کی وجہ سے زندگی میں آپ قائم رہ سکتے ہو۔ اسی وجہ سے تورانی جو قوم تھی تو وہ ترک یعنی المانی جرمن سے بھی مضبوط اور پائندہ اور زندہ تر نکلی ہے۔ یعنی یہ قوم پائندہ کیوں نکلی ہے؟ ان کو اتنی یعنی جو مستحکم بنیاد ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، اور یہ کیوں ہوئی؟ وجہ کیا تھی؟ یہ سارا کریڈٹ گوز ٹو یعنی اسٹرانگ بلیور، یعنی وہ اسٹرانگ بلیور تھے اور ان کا عقیدہ جو تھا وہ پختہ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ پہ ان کا ایمان تھا اور پختہ یقین رکھنے والے لوگ تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یعنی کامیابی مل گئی۔ اس شعر کی جو تشریح ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاید اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، اور کہنا یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ شعر کہتا ہے کہ ترکوں کو دیکھو، ان کے پاس ساز و سامان جو تھا وہ جرمنی سے بھی وہ ساز و سامان میں یعنی کم تھے۔ وجہ کیا تھی؟ لیکن بے سر و سامانی کی حالت میں بھی وہ لڑتے رہے۔ وہ لڑتے کیوں رہے؟ وہ لڑتے اس لیے رہے کہ ان کا جو ایمانی جذبہ تھا وہ بے انتہا تھا۔ اسی وجہ سے جرمن جو قوم تھی تو وہ عہد نامہ صلح کو یعنی وہ بدلنے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ترکوں نے تلوار کے زور سے اور ایمانی جذبے کی وجہ سے پہلا عہد نامہ جو تھا وہ مطلب یعنی پرزے کر ڈالا، مطلب یعنی ایک نیا عہد نامہ انہوں نے جاری کیا جو ان کی آزادی کا ایک پروانہ تھا، اور وہ پروانہ اس لیے تھا کیونکہ ان کی برکت سے ترک جرمنوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ایمان والے نکلے۔ زیادہ مضبوط ایمان والے کیوں نکلے؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے نکلے کہ ان کے سینوں میں ایمان کی روشنی جو تھی وہ موجود تھی۔ اصل میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں زندگی کا قیام، زندگی میں یعنی دنیا کی زندگی میں ایمان کا قیام مضبوط ایمان پر ہے، نہ کہ ساز و سامان پر۔ یعنی ایک ملک ہے ان کے پاس ساز و سامان بہت زیادہ ہے اور بے انتہا ساز و سامان رکھنے والا ملک ہے، لیکن جب وہ ایمان ہو، ایمان کی روشنی ان کے سینوں میں موجود نہ ہو تو وہ لوگ ڈرپوک ہوں گے، چاہے وہ مطلب کتنے یعنی وہ ساز و سامان سے لیس کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پاس ساز و سامان کیوں بہت زیادہ نہ ہو، چاہے ان کے پاس یعنی مختلف چیزیں ساز و سامان اور اسی طرح بختر بند گاڑیاں، مختلف چیزیں ان کے پاس کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس کے باوجود یعنی ان کو ترقی نہیں مل سکے گی، اس کے باوجود کیونکہ ان کے سینوں میں ایمان کی روشنی موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ترکی والی جو قوم تھی ان کو کامیابی اس لیے ملی، ان کی فوج کو کامیابی اس لیے ملی کیونکہ وہ ایمان کے جذبے سے لبریز تھے، ایمان سے وہ بھرپور تھے،
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یعنی دلوں کو دیکھ کر یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، اور فیصلہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہوئی ہے تو اس دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ کامیابی ان لوگوں کو دیتا ہے جو لوگ یعنی ایمان کی روشنی سے وہ لبریز ہوتے ہیں، ان کی سینوں میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یعنی جو حضور نبی کریم حضرت محمد، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے مصنون طریقوں پہ وہ بھرپور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ مدد ضرور ہوتی ہے۔ تو ایک تشریح تو اس کی مکمل ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تشریح تھوڑی سی مزید وضاحت اس میں آپ کریں تو وہ مزید وضاحت بھی یہاں پہ یعنی وہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ مزید وضاحت یہی ہے کہ یہاں پہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ ترک قوم کی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا تو یعنی جو فتوحات ہے وہ جو فتوحات کر چکے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے مسلمان، یعنی یاد رکھ صرف ایمان کی رسی ہی وہ مضبوط رسی ہے۔ ایمان کی رسی یعنی جو ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے وہ اصل مضبوطی ہوتی ہے، یعنی باقی جو چیزیں ہیں وہ ایمان سے جو باہر جو چیزیں آتی ہیں تو وہ مطلب یعنی جو بھی ایمانی جسے کہتے ہیں، جن کو جو نن مسلم کہتے ہیں، تو نن مسلم مطلب یعنی کسی بھی میدان میں اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسی طرح یہاں پہ اشارہ یعنی جرمن قوم کی طرف ہے، تو جرمن قوم جو تھی وہ ان کے اندر یعنی ایمان کی روشنی نہیں تھی، اس لیے ان کو یعنی کامیابی نہیں ملی۔ جو تمہیں ثابت قدم رکھ سکتی ہے، یعنی ایمان کی روشنی سے روشنی ہوتی ہے جو انسان کو ثابت قدم رکھ سکتی ہے، اور ان کے جو سینے ہوتے ہیں وہ ایمان سے بھرپور ہوتے ہیں۔ دنیا تمہارے قدم میں رہے گی جب تک یعنی تم یعنی ایمان سے بھرپور ہوں گے، اور اسی لیے ترک قوم جرمن قوم سے مضبوط اور پائیدار ثابت ہوئی۔ جرمن ہر طرح کے جو اسلحہ سے وہ لیس ہونے کے باوجود یعنی ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا، اور وہ ہر قسم کے اسلحے سے ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا، اور وہ اسلحے کے لحاظ سے وہ لیس تھے، لیکن ایمانی جذبہ نہیں تھا، اس لیے ترکوں کے جذبے آزادی اور ایمانی محکم سے وہ شکست کھا گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا اشارہ ترکوں کی ان فتوحات کی طرف ہے جو 1918 کی شکست سے صرف 4 سال بعد انہوں نے حاصل کی، اور پھر وہ ایک طاقتور ملک بنا، یعنی ایک طاقتور ریاست بنی۔ یعنی دنیا میں زندگی کا قرار اور سکون مضبوط ایمان کی وجہ سے ممکن ہے، اور ہمیشہ رہنے والی روشن فتوحات مسلمانہ قوم کے ہی مقدر میں آئیں گی، لیکن اس کے لیے یعنی ایمان محکم ہے، اور ایمان محکم بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ بھی جان لے کہ ایمان محکم ہی وہ خصوصیت ہے، وہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی یعنی وہ پائیدار زندگی بن سکتی ہے۔ اس کی مثال جرمن اور ترک قوم ہے، کیونکہ جرمن ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود یعنی وہ ترکوں کے یعنی وہ بے وسیلہ رہے، اور وہ مطلب یعنی ترکوں کی جذب حریت سے وہ شکست کھا گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان یعنی انسان کو بہت زیادہ ایمان کی وجہ سے ترقی مل سکتی ہے۔ دنیا میں زندگی کا قرار ایمان کی مضبوطی پر یعنی وہ موجود ہے، ایمان کی مضبوطی پر بنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنگ عظیم اول میں ترک اور جرمن دونوں نے انگریزوں کے اتحادیوں سے شکست کھائی تھی، لیکن ترکوں نے مصطفیٰ پاشا کی قیادت میں دوبارہ حملہ آور ہوئے اور ترکی کے علاقے میں قابض فوجوں کو نکال دیا، جبکہ جرمن والے یہ کام نہ کر سکے۔ اتحادی بدستور ان کے ملک پر قابض رہے۔ ان جرمنوں سے ترک زیادہ مضبوط ارادوں اور عمل کے محض اس لیے نکلے کہ وہ صاحب ایمان تھے، اور جرمن قوم جو تھی وہ صاحب لحاظ قوم تھی، اسی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں ملی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ ضرور کریں گے، فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور جب تک یعنی آپ انشاءاللہ استفادہ کرتے جائیں گے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔